اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الخدا وسفینۃ النجاة کہ بے شک میرا بیٹا حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم نے ایک مختصر سلسلہ شروع کیا کہ سید الشہداء کے وہ خطبات جو آپ کی اپنی زبان مبارک سے ادا ہوئے، اور وہ کلمات اور وہ خطوط ان میں سے کچھ کو منتخب کیا جائے، اور کم از کم ان کی تعداد 30 ہے، جو انشاءاللہ تعالی یہ اس ماہ اور کچھ اگلے ماہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے حیات دی تو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ سید الشہداء کے فرامین سے ہم استفادہ کریں، اور ہو سکتا ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو توشہ آخرت قرار دے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرے کہ جو سید الشہداء کی صدا کہ حل من الناس ینصرنا، کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے لیے ہماری مدد کرے۔ اسی طرح سید الشہداء کی اس پکار کو سنتے ہوئے اور آپ کے نظریات اور افکار سے آگاہ ہوتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے اوپر خصوصی نظر رحیمی فرمائے اور ہمیں اپنے راستے کے لیے منتخب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سید الشہداء نے جو فرمایا کہ مثلی لا یباع مثلا، اور اس سے پہلے 2 کرداروں کا ذکر کیا، اپنے کرداروں کا اور اپنے خاندان کے کردار کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یزید کے کردار کا ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو تھی یہ 2 خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 افکار کی جنگ تھی، 2 نظریوں کی جنگ تھی، 2 کرداروں کی جنگ تھی۔ ایک طرف اسلام تھا اور ایک طرف کفر تھا، لیکن کفر نے دراصل میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر اسلام کی نقاب اوڑھ لی تھی، جس کو سید الشہداء نے اپنے پاکیزہ خون سے، اور آپ کے اصحاب نے اپنے پاکیزہ خون سے، اور آپ کے بیٹوں اور اہل بیت نے اپنے پاکیزہ خون سے اس نقاب کو الٹا اور دنیا کو بتایا کہ حقیقی دین کیا ہوتا ہے، حقیقی اسلام کیا ہوتا ہے، وراثت انبیاء کیا ہوتی ہے، آدم کا وارث کون ہوتا ہے، ابراہیم کا وارث کون ہوتا ہے، نوح کا وارث کون ہوتا ہے، موسیٰ کا وارث کون ہے، عیسیٰ کا وارث کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث کون ہے۔ یہ آپ نے یہ وراثت کا جو منصب تھا یہ بتایا کہ یہ وراثت کن کے پاس آتی ہے، تم لوگ جس کو خلیفہ سمجھ رہے ہو یہ تو وارث فرعون ہے، یہ تو وارث نمرود ہے، یہ تو وارث قارون ہے، تم اس وارث کو تم دین کا وارث سمجھ رہے ہو، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، دین کیا چیز ہوتی ہے، یہ سید الشہداء نے یہ بتایا۔ اس لیے فرمایا کہ مثلی لا یباع مثلا، کہ میری مثل کبھی تمہیں یزید کی مثل کی بیعت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ تم ابراہیم کو دیکھو، تم موسیٰ کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو دیکھو، کبھی نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی نمرود کے آگے جھکتے ہوئے نظر آئیں، کبھی نظر نہیں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی فرعون کے آگے جھکتے ہوئے نظر آئیں، کبھی قارون کے آگے جھکتے ہوئے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے، اس لیے فرمایا مثلی لا یباع مثلا، کہ ہمارا ایک کردار ہے، اس کردار کو کبھی بھی اس فاسق اور فاجر انسانوں کے کردار کے آگے جھک جانا تو یہ تو توحید کو برباد کر دینے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اپنا خون دے سکتے ہیں، اپنے بچے ذبح کروا سکتے ہیں، اور اپنی جو ناموس ہے اس کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنا گھر قربان کر سکتے ہیں، اپنا وطن قربان کر سکتے ہیں، اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، گویا ہر چیز وہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو کبھی بھی وہ قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا اول اور آخر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ بہرحال معذرت کہ پھر اس میں زیادہ چلا گیا، ہم کوشش کریں گے کہ میں زیادہ اپنی جو ہے وہ باتیں آپ کے لیے عرض نہ کروں، بلکہ جو سید الشہداء کے جو فرامین ہیں اور اس کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے اس کو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ تو جس رات سید الشہداء نے
ولید کو یہ جواب دیا، اس سے اگلے دن جو ہے نا، جس رات کو جواب دیا اس دن اگلے دن جب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ میں باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کو مروان ملا۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابا عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی بہتری چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ کوئی تکلیف اور مشقت نہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ فتنہ کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ امام علیہ السلام نے اس سے جب دیکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامت برائم مثل یزید، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ استرجاع ہے جو انتہائی مصیبت کے وقت جو ہے جو پڑھا جاتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، ایسے اسلام پر دور کا سلام ہے۔ یہ جو سلام ہوتا ہے یہ بعض دفعہ جب کسی کے لیے دور کا یا خدا حافظی کے معنوں میں کہ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، جو عرب استعمال کرتے تھے کہ وعلی الاسلام السلام، کہ ایسے اسلام کو دور کا سلام یعنی خدا حافظ، ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ اذا بلیت الامت برائم مثل یزید، کہ جب امت جو ہے وہ یزید جیسے انسان کے حاکم بننے پہ جب راضی ہو جائے، جب امت جو ہے اس بلا میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا راعی اور رہبر و رہنما یزید جیسا شخص جو ہے وہ قرار پائے۔ یہ امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اور پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا آج اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے اور مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اے مروان یزید کون ہے کہ تو اس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ شرابی، زانی، فاسق اور فاجر ہے، تیری نصیحت بہت بری اور بلا سود ہے، میں تیری اس نصیحت پر جو 1000 ملامت سے بدتر ہے تیری مذمت نہیں کرتا، کیونکہ تجھ سے یہی توقع ہے کہ تجھ جیسا انسان یہی بات کر سکتا ہے، کیونکہ تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر لعنت کی تھی، کیونکہ اس کا باپ جو تھا حکم تھا، اس کے اوپر لعنت کی، اور یہ اس وقت اس کے صلب میں موجود تھا، لہٰذا امام نے فرمایا کہ تو اسی لعنت کے تیرے اوپر شامل ہے، اس لیے تجھ سے مجھے یہ جو تم نے مشورہ دیا ہے کہ یزید کی بیعت کر لوں، اس پہ حالانکہ 1000 بار ملامت سے بدتر ہے یہ چیز، لیکن تجھے ایسی مذمت اور ملامت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور تجھ سے یہی توقع ہے کہ تجھ جیسے لوگ مکار، چالاک، چاپلوس اور دنیا پرست اور لعنت کے مستحق لوگ جو ہیں وہ یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اسلام کو جو ہے وہ مکمل ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو نہیں جانتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور ہمیشہ ہماری زبان پر حق جاری رہا ہے، اور میں نے اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، آپ نے فرما رہے تھے کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ آل ابی سفیان کے اوپر جو خلافت رسول اللہ ہے یہ حرام ہے، فَإِذَا رَأَيْتُم مُعَاوِیَہ علی ممبری فَابْقَرُوا بَطْنَہ، کہ جب تم جو ہے اس معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کا پیٹ چاک کر دینا، فَابْقَرُوا بَطْنَہ یعنی قتل کر دینا۔ وَقَدْ رَآهُ أَهْلُ الْمَدِینَہ، اور اہل مدینہ نے دیکھا، علی ممبرے، کہ انہوں نے اہل مدینہ نے جب دیکھا کہ وہ ممبر رسول اللہ پر یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، فَلَمْ يَبْقَرُوا، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کا پیٹ چاک نہیں کیا، فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدَ الْفَاسِقِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یزید فاسق جیسی بلا میں مبتلا کر دیا، یعنی یہ تمہارے اس عمل اور کردار کا یہ نتیجہ تھا
کہ جو تم لوگوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یزید جیسے شخص کو جو ہے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ مروان کو امام کی باتوں پر سخت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا کہ اے پلید دور ہو جاؤ، ہم اہل بیت طہارت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شان میں یہ فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اہل بیت سے تمام رجس اور پلیتگیوں کو دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ مروان نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولا۔ پھر امام نے چند جملے مروان مردود کی مذمت اور ملامت کے لیے فرمائے کہ وہ غصے میں اور آ گیا اور ولید کے پاس چلا گیا اور جا کے اس کو ساری گفتگو سنائی، اور پھر انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یزید کو لکھ کر بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے حبیب اور آل طاہرہ کے صدقے میں ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔